بسم الله الرحمن الرحيم. ایک یہ بات اس کی گئی کہ ہم پر دنیا میں جو عذاب آ چکے ہیں اللہ ان سے نجات دے، اس سے بچنے کی ایک نہایت مؤثر، زوردار اور انشاءاللہ یقینی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھائیں اور لوگوں کے سر پہ ماریں، بلکہ اپنے گرد و پیش میں زبان سے، پیار سے، محبت سے، سلیقے سے دین کی بات کہتے رہیں۔ نیکی ٹوٹے اسے قائم کرنے کی کوشش کریں، بدی دیکھیں اس کو مٹانے کے لیے اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق فتنہ بپا کیے بغیر، شورش بپا کیے بغیر اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اللہ مالک کی توفیق سے کل شام 4 دلائل ذکر کیے گئے۔ 5ویں دلیل اللہ کی توفیق سے اب عرض کرتا ہوں۔ 6 پارہ آخری صفحہ، سورہ المائدہ، آیت شریفہ 78 اور 79۔ اللہ کریم نے ان 2 آیات کریمہ میں بنو اسرائیل کے نافرمانوں پر اپنی لعنت کے آنے کا ذکر فرما، اور اللہ کی لعنت کا آنا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی جس پر لعنت ہو اس کا کائنات میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت کے آنے کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی بتلایا کہ ان پر لعنت کیوں آئی۔ اب یہ جو کیوں آئی ہے، جب کیوں مٹے گا تو آئی ہوئی لعنت بھی چلی جائے گی یا باقی رہے گی؟ جب چیز کا کاز سبب ختم ہو جائے تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے، سیدھی سادی بات۔ آیت شریفہ کا الفاظ بھی سنیے اور ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ بنو اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے۔ کیوں کی گئی؟ رب کا بیان ہے، ایسا منطقی، مربوط اور مفید بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس لیے آئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اس لیے لعنت آئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے۔ وہ نافرمانی کیا تھی؟ قربان جائیں اپنے رب کے بیان پر، کوئی بات چھوڑی نہیں۔ وہ نافرمانی کیا تھی؟ وہ اعتداء، حد سے بڑھنا کیا تھا؟ اللہ نے وہ بھی خود بیان کر دیا۔ دل چاہتا ہے بار بار اس بات پر غور کریں اور لذت، اللہ جانے میں آپ تک بات پہنچا پایا ہوں کہ نہیں۔ کس طرح سبحان اللہ، ہر موتی وہاں رکھا ہے کہ اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ان پر لعنت کی گئی، کیوں کی گئی؟ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھے۔ وہ نافرمانی کیا تھی؟ حد سے بڑھنا کیا تھا؟ عرش والے رب نے خود ہی بیان کر دیا۔
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ نافرمانی، وہ حد سے بڑھنا یہ تھا کہ جو برائی وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یتناہون، سبحان اللہ، اللہ کے الفاظ کا انتخاب وہ اللہ کا ہے۔ امام علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں یتناہون، یہ گرامر کی بات ہے لیکن آسان انشاءاللہ۔ یہ ایسا وزن ہے، باب ہے، سانچہ ہے کہ جو لفظ اس طرح ہو اس میں کام ایک کی طرف سے نہیں دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہے مارا، ایک ہے دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مارنا ہے ضربہ اور دونوں نے مارا یہ ہے تضاربہ۔ اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو یہاں یتناہون وہی باب ہے۔ کیا مطلب؟ درانی صاحب نے مجھے، میں نے درانی صاحب کو، حازم نے ابو کو، ابو نے حازم کو، کانوا لا یتناہون، جب ان میں سے ایک خرابی کرتا دوسرا نہ روکتا۔ اس میں بڑا چھوٹا، مرد عورت، کوئی کلاسیفیکیشن نہیں۔ ایک ہے برائی کرنے والا، ایک ہے دیکھنے والا۔ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ہے برائی کرنے والا، ایک ہے دیکھنے والا۔ اب دیکھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ برائی سے روکے۔ اب دوسری برائی وہ روکنے والا کر رہا ہے تو پہلا برائی کرنے والا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بولو۔ کانوا لا یتناہون، بنو اسرائیل پر جو لعنت ہوئی، انہوں نے جو نافرمانی کی، انہوں نے جو حد سے تجاوز کیا، وہ یہ تھا جب وہ ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تو روکتے نہیں۔ اب اگر یہ بات ختم ہو جائے تو لعنت رہے گی؟ جواب دیجیے۔ لعنت ختم ہو جائے اور پھر بھی اللہ کا غصہ، لبئس ما كانوا يفعلون، یقیناً جو کرتوت وہ کرتے تھے وہ بری تھی۔ کیا کرتوت کرتے تھے؟ ایک ہی کرتوت کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے نہ روکنا۔ حضرات، اللہ کے لیے میں آپ یہ سبق لے کے جائیں۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہمارے معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے، اگر میں آپ اپنی طاقت کے مطابق، دیکھیے دین کتنا آسان ہے، میں پابند ہوں، آپ پابند ہیں، اپنی طاقت آ رہے ہیں راستے میں آدمی ہے، بیٹا چلو نماز کے لیے، بس ٹھیک ہے، اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا، گریبان سے نہیں پکڑنا، ٹانگوں سے نہیں کھینچنا، یہ اہل اقتدار کا، گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہمارا بیٹا آؤ نماز کے لیے، اس میں میری کون سی ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ لیکن اس کہنے کی شان اللہ ہی جانتا ہے۔ گھر میں ایک بچی فون پہ بات کر رہی ہے نامناسب، وہاں قدرے اور انداز سے، وہاں بھی بولنا ہے، گنگا شیطان نہیں بننا، سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کی طرف نہیں آنا۔ بچیاں گھر سے نکل رہی ہیں غیر شرعی انداز میں، وہاں بھی بولنا ہے، لیکن ہر جگہ اپنی صلاحیت بدلتی ہے، ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے۔ ہر جگہ اپنی صلاحیت، اپنی ذمہ داری کے مطابق بولتے جائیں گے، کوشش کرتے جائیں گے، انشاءاللہ خیر ہو۔ اور پکی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیج بیکار نہیں ہوتا۔ کیوں چیمہ صاحب؟ ذمہ دار، ہر بیج بیکار ہوتا ہے،
اور ہر بیج کارآمد بھی نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہے پھل لگا دے، جس کو چاہے. کاشتکار کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیج بوتا رہے، کھاد ڈالتا رہے، جو محنتیں کرتا رہے، پانی دیتا رہے، اور پھر نتیجہ. اب وہ کاشتکار بیج ڈالے ہی نہیں، پانی دے ہی نہیں، گوڈی کرے ہی نہیں، اور کہ میں کیا کروں؟ تو بات بنے گی. خلاصہ عزم کریں، جو ہو چکا اس کو چھوڑنا ہے، اس بارے میں جو کوتاہی ہے اس کو ترک کرنا ہے، اور انشاءاللہ خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ اور شر کا ایک بہت بڑا، خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ اللہ کھول دیں گے، اور شر کا ایک بہت بڑا دروازہ اللہ بند کر دیں گے. اللہ موت سے پہلے ہمارے گھروں میں ہمیں یہ بات دکھا دے، یہ شر کی بات کہ ہم نیکی ٹوٹے، ہم چپ رہیں، بدی ہو، ہم گنگے شیطان بن جائیں. اللہ موت سے پہلے اس لعنت سے بچا لے. یہ لعنت ہے، لعنت کا سبب ہے. اللہ اس کو دور کر دے، دور کر دے ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے ملک پاک سے اور امت سے. اور اللہ موت سے پہلے اچھے دن دکھا دے. اللہ موت سے پہلے اچھے دن دکھا دے. اللہ موت سے پہلے ذلت کی بجائے عزت کے دن دکھا دے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.